معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 34 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ہم اس ایپیسوڈ کے شروع میں دیکھتے ہیں سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ بیس بدلے ہوئے جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مقام پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم لوگ یہیں رکو۔ سلطان کا محافظ محسن کہتا ہے میرے سلطان ایسے مت کریں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں محسن ظاہر ہے کہ تم میری بات نہیں سنو گے، پہلے سے ہی بیس بدل کر آئے ہو، میرا سایہ بنو چلو۔ یہ کہتے ساتھی سلطان محسن کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسحاق شمس الدین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے موقع دیا خیر و شیخ محترم۔ جواباً اسے شیخ اپنے ہاتھوں پر لگا ہوا خون دکھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کسی کو مارا ہے۔ شیخ کی بات سن کر اسحاق ہنستے ہوئے کہتا ہے آپ مذاق کر رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میرا اعتراف نہیں ہے تو ہیری کا اعتراف کیسے ہے؟ تم ایک کو قبول کر رہے ہو اور دوسری چیز کو رد کر رہے ہو۔ جواباً اسحاق کہتا ہے ہاں یہ درست ہے، لیکن ہیری کا اعتراف ہمیں بہت بڑی آگ کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ شیخ پوچھتے ہیں اور تمہارا دل وہ کیا کہتا ہے؟ اسحاق کہتا ہے سلطان محمد خان نے مجھے لشکرگاہ کے امین کے طور پر چھوڑا ہے، میں ان کی واپسی پر ان کا سامنا کسی بڑی مصیبت کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں محترم شیخ فیصلہ ضمیر کے خلاف ہو سکتا ہے، یقیناً اس راستے میں میرا سر جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے سلطان کے نظریات پر شک نہیں کروں گا۔ میں آپ کی طرف سے تائید کا منتظر نہیں ہوں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا موقف سمجھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسحاق وہاں سے چلا جاتا ہے اور شیخ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر جانسری مسلسل انتقام کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں اسحاق آتا ہے اور کہتا ہے جن کو ہم اللہ کا شیر کہتے ہیں وہ جانسری کیا وہ ان اجنبیوں سے بدلہ لے رہے ہیں؟ یہ کیسی غفلت ہے؟ جواباً کلندر کہتا ہے پھر سلطان اپنا فیصلہ سنا دیں اسحاق پاشا، ہم بھی اپنا بدلہ چاہتے ہیں۔ صورتحال کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر اسحاق کہتا ہے میرے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے راستہ دکھا۔ پھر بلند آواز سے کہتا ہے ہیری اسے پھانسی دی جائے گی، سلطان کا حکم یہ ہے۔ یہ سن کر جنسری خوشی نعرے لگانے لگ جاتے ہیں اور اسحاق انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے روایات پہ عمل کرنے والا اگر کوئی نہ ہوا تو اس کے گلے میں رسیاں ڈالی جائیں گی، یہ بات اچھی طرح جان لو۔ فجر کے وقت پھانسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جنسری ہمارے سلطان زندہ باد، ہمارے سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں اور اسحاق غصے سے کلندر کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف زگنوس پاشا اور جندارلی روانگی کے لیے فرانسسکو کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ فرانسسکو کہتا ہے میں آپ لوگوں کی مزید اچھی طرح میزبانی کرنا چاہتا تھا۔ زگنوس پاشا اس سے گلے ملتے ہوئے کہتے ہیں اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ فرانسسکو کہتا ہے میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ جندارلی بوسے کے لیے فرانسسکو کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے فرانسسکو اس ہاتھ کو قبول کرنا گویا سلطان محمد خان کے ہاتھ کو قبول کرنا ہے۔ جندارلی کے اس عمل پر فرانسسکو ہڑبڑا جاتا ہے، مگر پھر زگنوس پاشا کے اشارے پر اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیتا ہے۔ پھر جندارلی کہتا ہے اگر تم کسی مشکل میں پڑتے ہو تو جان لو کہ دنیا کے پناہگاہ عثمانی سلطان کی طاقت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ جواباً فرانسسکو کہتا ہے آپ کے راستے آسان ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا اور جندارلی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور فرانسسکو جاوی سے کہتا ہے میں الوارو کو دوستی یا دشمنی نہیں سکھاتا، جو بھی ہوا اسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ جواباً جاوی کہتا ہے جناب مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک پریشان ہے ورنہ وہ آگے ہوتے۔ فرانسسکو کہتا ہے اس جرم میں بھی میرا حصہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلی صبح ہم دیکھیں گے سلطان کی قرارگاہ میں ہارون شیخ کے ساتھ وضو کر رہا ہوتا ہے، پھر ان کی امامت میں نماز ادا کرتا ہے، جبکہ باہر ہارون کو پھانسی دینے کے لیے پھندا تیار ہوتا ہے۔ خضر چلیبی، اسحاق پاشا، جنسری سپاہی اور باقی سپاہی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ خیمے میں ہارون زارو کتار روتے ہوئے شیخ کے ساتھ گلے مل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران دو جلاد خیمے میں داخل ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ساتھ ہی ہارون ان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شیخ بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف فرانسسکو اس کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں ڈان الوارو مردہ حالت میں پڑا ہوتا ہے، جندارلی کا خنجر اس کے سینے میں پیوست ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فرانسسکو پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ ڈان الوارو کے پاس بیٹھ کر زور سے رونے لگ جاتا ہے۔ پھر ڈان الوارو کے سینے سے خنجر کو نکال کر غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ خنجر کو دیکھتے ساتھ ہی اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اس نے کھانے کی میز پر جندارلی کے پاس خنجر کو دیکھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ غصے سے خنجر کو زمین پہ پھینک دیتا ہے اور اپنے بھائی کو سینے کے ساتھ لگا کر رونے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف جلاد ہارون کو لے کر پھانسی گارڈ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سب کی نظریں ہارون پہ جمی ہوتی ہیں اور وہ بہت دکھی دکھائی دیتا ہے۔ بعض آنکھیں انتقام کی غرض سے اور بعض آنکھیں افسوس کی وجہ سے ہارون کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران شیخ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شیخ کو دیکھ کر دوغان ادب سے سلام کرتا ہے، مگر شیخ دوغان سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ شیخ کو پریشان دیکھ کر دوغان گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ہارون کو پھانسی گارڈ پہ کھڑا کر کے پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیخ بہت زیادہ غمگین دکھائی دیتے ہیں اور ان کی نظریں مسلسل ہارون پہ ٹکی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف زگنوس پاشا بحری جہاز میں کھڑے ہو کر سیب کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں جندارلی آتا ہے۔ جندارلی کو دیکھ کر زگنوس پاشا اسے سیب دیتے ہوئے کہتے ہیں تم بھی کھاؤ۔ جندارلی سیب کاٹنے کے لیے جیسے ہی میان پہ ہاتھ رکھتا ہے وہاں خنجر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر جندارلی پریشان ہو جاتا
जाता है। ज़गनोस पाशा पूछते हैं तुम्हारा खंजर कहाँ है। ये कहते साथ ही ज़गनोस पाशा अपना खंजर उसे दे देते हैं, मगर जंदारली शदीद परेशान होते हुए कहता है या अल्लाह मैंने अपना खंजर कहाँ छोड़ा, मैंने अपनी तलवार तो उठाई लेकिन मेरा खंजर। ये कहते साथ ही जंदारली गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में शहंशाह प्लेतानो से कहता है मेरी मालूमात के मुताबिक महमद ने फ्रांसिस्को के पास ज़गनोस और जंदारली पाशा को भेजा था, जानते हो कि इसका क्या मतलब है। जवाबन प्लेतानो मुस्कुराते हुए कहता है इसका मतलब है महमद का खात्मा। शहंशाह एकदम से पूछता है वो कैसे। फ्रांसिस्को को अपना सबसे मजबूत इत्तेहादी मिल गया है। प्लेतानो कहता है फ्रांसिस्को कभी भी महमद की तरफ से जंग नहीं लड़ेगा, मैंने एक जबरदस्त खेल खेला है। यह सुनकर शहंशाह गौर से उसकी जानिब देखने लग जाता है। बाहर सुल्तान की करारगाह में हारून फांसी गाड़ पर और बाकी सब की नजरें हारून पर होती हैं। वहाँ मौजूद इसहाक खिजर चुलेबी से कहता है फैसला सुनाए खिजर चुलेबी। खिजर चुलेबी बुलंद आवाज से कहते हैं हमारी की गई तहकीकात के मुताबिक और इसके इतराफ की बुनियाद पर बलताए ओगलों के कत्ल का जुर्म वाज़े तौर पर इस पे साबित हो चुका है। शरीयत और रवायत के मुताबिक मुकदमे के हतमी फैसले के तौर पर इसे सजाए मौत दी जाएगी। ये सुनकर शेख दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुफ्ती साहब हाथ उठाकर उसके लिए दुआ करने लग जाते हैं। खिजर चुलेबी हांफते कांपते हुए इसहाक को आवाज देते हैं, जिसे सुनते साथ ही इसहाक अपना हाथ फिजा में बुलंद कर देता है। ये देखकर अकशमसुद्दीन गुस्से में वहां से चले जाते हैं। शेख को इस तरह जाते हुए देखकर दोगान बहुत परेशान हो जाता है। इसहाक भी शेख को देखकर अपने हाथ को वहीं रोक देता है। ये देखकर जंसीरी एकदम से अपनी तलवारें पकड़ लेते हैं। जंसीरी सिपाहियों की आंखों में खून देखते साथ ही इसहाक अपना हाथ एक मरतबा फिर से बुलंद कर लेता है, जबकि हारून कलमा पढ़ने लग जाता है। हारून के कलमा मुकम्मल होते ही इसहाक के इशारे पर उसे लटका दिया जाता है और वो तकलीफ से तड़पने लग जाता है। यह मंजर देखकर फैसला सुनाने वाले खिजर चुलेबी बहुत ज्यादा बेचैन दिखाई देते हैं। देखते ही देखते हारून के तेजी से हिलने वाले पांव रुक जाते हैं। दूसरी तरफ डॉन फ्रांसिस्को अल्वारो के जनाजे के पास मौजूद होता है और कहता है मेरे भाई अभी तुम जवान थे, तुम्हें अभी जीना था। मेरे मासूम भाई तुम्हारी अगली जिंदगी सुकून से गुजरे। फिर उसके कान के पास जाकर कहता है मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी जान लेने वालों से इसका हिसाब लूंगा, मैं उन्हें इबरत का निशान बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो उसके माथे पर बोसा देता है। फिर कहता है महमद के जुल्म के खिलाफ इंसाफ हमारे साथ हो, खुदा हमारी मदद करे। ये कहते साथ ही वो इशारा करता है। इशारा मिलने पर उसके सिपाही डॉन अल्वारो की लाश को जो कि तख्ते के साथ बंधी होती है, सोने के सिक्के आंखों पर, तलवार हाथों में, और इस प्रोटोकॉल के साथ उसकी लाश समंदर के हवाले कर दी जाती है। फ्रांसिस्को गुस्से में बुलंद आवाज से कहता है फौरन से तैयार हो जाओ, महमद और तमाम तुर्क हमारे इंतकाम का मजा चखेंगे, वो जान जाएंगे महमद जहाँ भी जंग लड़ेगा उसके दुश्मन हमारे दोस्त होंगे और उसके दोस्त हमारे दुश्मन होंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर डॉन फ्रांसिस्को की डूबती हुई लाश को देखने लग जाता है। फिर जंदारली के खंजर की जानिब देखते हुए कहता है महमद की जंग तुमने शुरू की है मगर इसे खत्म मैं करूंगा। ये कहते साथ ही वो खंजर को जहाज में गाड़ देता है। नाजरीन इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।